بھی اپنی لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتی. میں ابھی تیسری خاتون کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھ میں اخلاقی ظرف ہے. بشرا بی بی کو رکھا ہوا تھا. بشرا بی بی نے اپنی فرنٹ مین فرا گوگی کو رکھا ہوا تھا. گھر والیوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی. اداروں کو کمپرومائز کر کے وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا کا اڈا بنا کر اپنی مکروہ سیاست کے لیے استعمال کیا. کیوں نہیں ثابت کیا کوئی تم نے الزام؟ تم نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا, تم نے طیبہ گل کو بلیک میل کیا, تم نے نیب کے ادارے کو مفلوج کیا, اس کو کمپرومائز کیا, پوری ریاستی اداروں کو کمپرومائز کر کے مفلوج کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش کی. کیوں نہیں ثابت ہوا کچھ؟ ثابت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ کوئی چوری ہوئی نہیں تھی. تمہاری طرح گھر والیوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی. گھر کی عورتوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی. اپنے فرنٹ پرسنز تم نے گھر کی خواتین کو رکھا ہوا تھا. بشرا بی بی کو رکھا ہوا تھا. بشرا بی بی نے اپنی فرنٹ مین فرا گوگی کو رکھا ہوا تھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہاں لیکچر دیتے ہو اس طرح جس طرح تم سے بڑا کوئی نیک اور پارسا کوئی نہیں ہے. میں ابھی اپنی لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتی. میں ابھی تیسری خاتون کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھ میں اخلاقی ظرف ہے. تم کہتے ہو کہ مغرب کے اندر جو قیادت ہوتی ہے, جو لیڈر ہوتے ہیں, ان میں وہ مہذب ہوتے ہیں. تم یہ بات کرتے ہو عمران خان صاحب, جو جب کھولتا ہے غلاظت اگلتا ہے, جو جب کھولتا ہے دوسرے کو گالی دیتا ہے, جو جب کھولتا ہے منہ اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکی دیتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے اوپر تمہارا جو یلغار ہے وہ بنتی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کیوں بنتی ہے. الیکشن کمیشن پہ یلغار اس لیے بنتی ہے کیونکہ تم چور دروازے سے درخواستیں کرتے رہے الیکشن کمشنر کو ملنے کی. تم چور دروازے سے اس کو اکیلے ملنے کی 1 ملنے کی تم درخواستیں ڈالتے رہے, اور انہوں نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں 101 نہیں مل سکتا. میرے دروازے کھلے ہیں تمام لوگوں کے لیے, سیاسی رہنماؤں کے لیے بشمول وزیر اعظم کے لیے, لیکن تمہیں تو عادت چور دروازے سے ملنے کی ہے. اس لیے تم اس پہ اٹیک کرتے ہو, اور فورن فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اور اس لیے آج تم الیکشن کمیشن پر اٹیک کر رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تم 20 کی 20 سیٹیں ہار چکے ہو. تم جانتے ہو کہ ملک میں پہلی دفعہ آزاد اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے. تم جانتے ہو کہ اب پنجاب میں تمہاری حکومت نہیں ہے. اب پنجاب میں فرا گوگی نہیں ہے, بزدار نہیں ہے, جو تم الیکشن کمیشن کا عملہ اٹھا لو گے, جو تم الیکشن کمیشن کے عملے کو ڈبوں کے سمیت اٹھا لو گے. آج تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس لیے تمہارا الیکشن کمیشن کے اوپر اور تمہارے ترجمانوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر عملہ بنتا ہے. اور اس لیے بنتا ہے کہ تم الیکشن کے ڈبے نہ اٹھا سکو گے, اور نہ تم عملہ اٹھا سکو گے. اور اس لیے لوگوں کی جیبوں سے شناختی کارڈ لے کر اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہو. جو بندے تمہارے پکڑے جا رہے ہیں شناختی کارڈوں کے ساتھ, ہزاروں شناختی کارڈ تم نے لوگوں سے لے کر ان کو پیسوں کے عوض بیچا, ان کے ووٹوں کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن تمہارے خمیر کے اندر الیکشن چوری ہے, تمہارے خمیر کے اندر الیکشن دھاندلی ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو فساد کے لیے, غنڈہ گردی کے لیے تم نے روانہ کیا پنجاب, صرف اس لیے کہ خیبر پختون کے بھائیوں سے پنجاب کے بھائیوں کو لڑایا جائے. پولنگ سٹیشنز کے اوپر آج تم عملہ نہیں اٹھا سکتے, آج تم ڈبے نہیں اٹھا سکتے, تو تم وہاں فساد مچاؤ. تمہیں پہلے بھی وارننگ دے دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جس نے الیکشن اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر فساد اور جھگڑا اور غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی, قانون اپنا راستہ لے گا. کسی نے اس الیکشن کو فساد کی نظر کرنے, کیونکہ تمہاری ذہنیت غنڈہ گردی کی ہے, تمہاری ذہنیت فساد اور انتشار کی ہے, اور تم یہاں لیکچر دیتے ہو کھڑے ہو کر کنٹینروں پہ. اور دوسری بات کہ کہتے ہو قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوتا مغرب میں, اور 4 سال تم پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہو. گھر والیوں نے ملک کو لوٹا ہے, گھر والیوں سے ملک کو لٹاتے رہے ہو. اور جو گھر والیاں کیا ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ ہماری کرپشن پہ بات کرے تو ان کو غداری سے لنک کرو. یہ تمہاری گھر والی بشرا بی بی, تمہاری بیوی نے ڈائریکشن دی ہے اب تمہارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم مغرب کی بات کرتے ہو, مغرب کی وزیر اعظم کی بیویاں جو ہوتی ہیں
وہ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سائبر کے ٹرولز کو اپنے سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کرنے کی بات نہیں کرتی. تم اتنے بے شرم ہو. اور اس کے بعد تم کہتے ہو اخلاقیات جس کی زبان اوئے سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان گالم گلوچ سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان لوگوں کی بیٹیوں کی، لوگوں کی بہنوں کی تضحیک سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان دوسروں کے اوپر تہمت اور بہتان لگانے سے شروع ہوتی ہو، وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے. پاکستان کی عوام تمہیں جانتی ہے، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ کا استعمال تمہاری شکل کو دیکھتے ہوئے کریں گے، تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہوئے کریں گے، تمہاری 4 سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کریں گے. تم یہ مت بھولو کہ تم یہ جھوٹ بول کر، تم یہ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو. پاکستان کی عوام عقل بھی رکھتی ہے، پاکستان کی عوام شعور بھی رکھتی ہے، اور پاکستان کی عوام یہ فرق کو بھی سمجھتی ہے کہ کون ملک کو ترقی دینے والے اور کون ملک کو معاشی دیوالیہ پن کے قریب لے جانے والے. اس کے بعد تم کہتے ہو میرے وزیروں کو جب کرپشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا جا کے وضاحتیں دو. تمہارا وزیر دوائی چوری کرتے پکڑا گیا. تمہارا وزیر، تم ڈاکے ڈلواتے تھے پھر استعفے لیتے تھے. وضاحتیں. تمہارا وزیر دوائی چوری کرتے پکڑا گیا. آپ کا وزیر آٹا چوری کرتے اسمگل کرتے پکڑا گیا. آپ کا وزیر چینی چوری کرتے پکڑا گیا. آپ کا وزیر LNG چوری کرتے پکڑا گیا کیونکہ مافیاز فرنس آئل اپنے پلانٹس کے ذریعے ان پاور پلانٹس کو چلانا چاہتے تھے. تمہارا وزیر بجلی چوری کرتے پکڑا گیا. تمہارا وزیر درختوں کے اوپر چوری کرتے پکڑا گیا. تم کہتے ہو کہ میں وضاحتیں دلواتا تھا. کس کو سزا ملی؟ اسکینڈل آتا تھا، استعفیٰ لیتے تھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور تم یہ ڈاکے ڈلواتے تھے. اپنے گھر والیوں سے بھی ڈاکے ڈلوائے اور اپنے وزراء سے بھی ڈاکے ڈلوائے، اور بنی گالا کو منی گالا بنایا. سی پیک کو روکا اور جی پیک کو تیز تیز چلایا. اور جی پیک جیسے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں نا، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، یہ تم نے کیا 4 سال. اور تم کہتے ہو کہ میں ملک کو ترقی کے اوپر لے جا رہا تھا. اور اس کے بعد آج کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ یو ٹرن ضرورت ہوتی ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے. اور آج پکار کر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس نے تمہیں آئین شکن، آئین کا مجرم قرار دیا ہے. تم ملک کی تاریخ کے پہلے سیاست دان ہو جو آئین شکنی کا سرٹیفکیٹ لے کے بطور وزیر اعظم مسترد ہوئے اور ایوان سے نکالے گئے ہو. وہ آئین شکن جس نے صدر پاکستان کے عہدے سے آئین شکنی کرائی، وہ آئین شکن جس نے اسپیکر کے آئینی عہدے سے آئین شکنی کرائی، وہ آئین شکن جس نے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے آئین شکنی کرائی. اور اس کے بعد یہ ڈھول تبلچی جو تھے وہ اس آئین شکنی کا ڈھول بجاتے رہے جو آئین شکن قرار پائے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے. 3 اپریل کو کہتے تھے عدالتیں کیوں کھلیں، اور پڑھ لیا ہوگا وہ فیصلہ جس میں بتایا گیا عدالتیں کیوں کھلیں. کیونکہ عدالتوں کو یہ بات سمجھ ہو گئی تھی کہ عدالتوں کے پارلیمان کے اوپر، آئین کے اوپر حملہ کرنے والے اس وقت آئین پر حملہ ہو چکا ہے، اس لیے عدالتیں کھلیں. عدالتیں اس لیے کھلیں کہ آئین پر حملہ ہو رہا تھا، پارلیمان پر حملہ ہو رہا تھا، پاکستان کی عوام کی رائے کے اوپر حملہ ہو رہا تھا. اور اس کو بچانے کے لیے، اپنی عدم اعتماد کی ناکامی کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے سائفر، بیرونی ملک سازش کا سہارا لیا. اس کا بھی سپریم کورٹ نے تمہارا علاج کیا ہے. بار تم نعرے لگاتے ہو بیرونی ملک سازش کے، اور سپریم کورٹ میں سائفر پیش نہیں کرتے، ثبوت پیش نہیں کرتے. اور سپریم کورٹ نے وہی بات کی جو پاکستان کا عوام تم سے سوال پوچھتی ہے کہ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو انکوائری کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو تحقیقات کیوں نہیں کرائیں؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو الیکشن کیوں نہیں کرائے؟
8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو عوام کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ بیرون ملک سازش نہیں تھی، تم مزید ملک کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے، اپنا اقتدار بچانا چاہتے تھے، اپنی کرسی بچانا چاہتے تھے۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کل کا الیکشن پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام کا الیکشن ہے۔ تم نے اپنے گنڈوں کے ذریعے اگر کوئی فساد کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب، تو پہلے ہی سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ سنایا ہے جس پہ انشاءاللہ پارلیمنٹ عمل کرے گی، اور کل اگر کسی قسم کا تم نے فساد اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے۔